جو بندے کو ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو مولا سے دور کر دے. ملاوٹ ہے ہر وہ چیز. یکدم غصہ آیا, بھول گیا بندہ مولا. کوئی خاتون نظر آئی, بھول گیا بندہ مولا. نوٹ نظر آئے, بندہ بھول گیا مولا. ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو مولا, یہی تو ہے عشق کا معیار. اس کے علاوہ میں بھائی صاحب نے جو کہا ہے مولا کو سب سے زیادہ نصرت کے حوالے سے کیا پسند ہے, میں نے ان کو بتایا. سب سے ٹاپ پہ ہے خلوص, اس کے بعد ہے جو کام کرنا ان کے لیے کرنا, دکھاوے کے لیے نہ ہو. جو کام کرو ان کے لیے. او بھائی بڑی دور سے آؤ کشور شاہ مجلس پڑھنے کے لیے, او بھائی میری کیا اوقات ہے, مجھے انہوں نے بھیجا. کشور شاہ یہ لفافہ لیتے جاؤ, کہنے لگا میں تمہارے لیے تھوڑا آیا ہوں, میں تو مولا کے لیے آیا ہوں. او میں جس کے لیے آیا ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے, رکھتا کسی کا نہیں ہے, میں تم سے کیوں لوں. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کیا کریں, آپ کا بھائی اسی روش پہ چل رہا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور نصرت کا جس پہ امام خوش ہوتے ہیں وہ ہے مولا کے چاہنے والوں سے پیار کرنا. مولا بڑے خوش ہوتے ہیں. اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنانی, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. عقیدے کا فیصلہ خود نہیں کرنا, مولا پہ چھوڑنا ہے. وہ بہتر جانتے ہیں کہ عقیدے کی سزا جزا کس کو کیا دینی ہے, بجائے اس کے کہ میں کسی پہ انگلی اٹھاؤں. تیرے پاس تو علی ہے ہی نہیں, تیرے پاس علی کمزور ہے. یاد رکھنا کسی پہ انگلی اٹھانے والا اپنی 3 انگلیوں پہ بھی دیکھے کہ 3 انگلیاں کہتی ہیں پہلے تو دس تو کی ہے. یہ دیکھو نا, ہے نا, پہلے تم بتاؤ تم کیا ہو. نصرت امام زمان میں جو امام کو چیز پسند ہے وہ فیصلے مولا پہ چھوڑو, اپنی عقیدت مضبوط رکھو. باقی سرکار بہترین فیصلہ کرنے والے عادل ہیں. بلکہ سید ایک معرفت کی بات بتا دوں, معرفت کی بات. اگر تم سمجھتے ہو میرے جس بستی میں رہتا ہوں ایک مومن ہے, اس کا عقیدہ ولایت کمزور ہے, علم عباس کے نیچے بیٹھ ہاتھ پھیلا, خداوند عالم اس وسیلے سے میں ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہوں اس مومن کے دل میں علی کی ولایت کمزور ہے, بھر دے. معرفت کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے بڑا مشکل. کون کسی کے لیے دعا مانگے. ڈوگر صاحب بچی کہتے ہیں سید میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں نے کہا بیٹا 8ویں امام کا فرمان ہے. کسی نے پوچھا مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی, سرکار فرماتے پہلے دوسرے کے لیے مانگا کر. بڑا اچھا سوال پیر صاحب نے کیا. اور کچھ سوال بسم اللہ پوچھیے. مولا کا ظہور ہونے سے پہلے کیا مولا کا دیدار کیا جا سکتا ہے؟ بھائی صاحب نام کیا ہے؟ مبشر. پورا نام؟ سید مبشر عباس. ماشاءاللہ سید سردار اپنی سیادت کا. جی اچھا خیر سے. بھائی صاحب نے مبشر شرازی صاحب فرما رہے ہیں کیا امام کے ظہور سے پہلے امام کا دیدار کیا جا سکتا ہے؟ یاد کرو ہم بچپن میں بڑا کرتے تھے. پریشان ہو گیا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. میں روایت بتاتا ہوں. معصوم سے پوچھا گیا مولا چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے روتا ہے, رو بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں بچے کا گہرا تعلق ہے معصوم سے. وہ اپنے امام کو مسکراتا دیکھتا ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے, امام کو گریہ کرتا دیکھتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے. یاد کرو بچپن میں امام سے مل چکے ہیں. یاد کرو چھوٹے جب تھے نہ کوئی ہنساتا تھا نہ رلاتا تھا, بیٹھے بیٹھے ہنستے تھے. وہ اصل میں پردہ نہیں تھا. بسم اللہ بسم اللہ. ظہور سے پہلے ایک اور بھی ملاقات ہے, وہ ہے قبر میں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بھائی صاحب فرما رہے تھے ظہور سے پہلے ہاں قبر میں ملاقات ہوگی. اصل میں بچپن کی ملاقات. بھائی تحفہ انتظار کا جاگنا یار, انتظار بھائی جاگنا نہیں ایسے نہیں بسم اللہ نہیں جاگنا. اصل میں معاملہ یہ ہے بچپن میں نفس ہوتا ہے کمزور اور قبر میں نفس جاتا ہے مر. معاملہ سارا نفس کا ہے. اگر جوانی میں مر جائے مولا مل جاتے ہیں. زمانہ کی ذات پر بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر جوانی میں اللہ اکبر. نعرہ رسول یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا امام
المنصد اللہ جل اللہ جل نوار سے خون نبی اللہ جل اللہ جل نوار سے خون علی اللہ جل اللہ جل نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. معاملہ مہربانی شرائی صاحب مبشر بھائی معاملہ سارا نفس کا ہے, کھیل سارا نفس کا ہے. اس کو مار دو, جس وقت چاہو اپنے مولا سے ملو, ملتے ہیں. لیکن اگر ایک دوسرا رخ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو دوسرا رخ یہ ہے, ملنا کیوں چاہتے ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ملنا کیوں چاہتے ہو؟ تو عقل والوں کا جواب یہ ہوگا, برائے ہدایت. سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں لوگوں کو دیکھ کے, دوستوں کو دیکھ کے, بڑوں کو دیکھ کے یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, مجھے چاہیے ایک دفعہ اس سے تو پوچھوں تو کیا چاہتا ہے. بلکہ اس مقام کا ایک تحفہ ہے, میں بابا جی سارے قافلوں والوں کو مسلسل کئی دنوں سے بیٹھا دے رہا ہوں. میرا دل ہے آپ کو بھی دوں, سنبھالنا بڑا بڑا تحفہ ہے. رات کو بستر پہ سونے سے پہلے وضو کر کے سرکار سے باتیں کرتے ہوئے سونا. مبشر بھائی, ذاکر صاحب, یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو امام کا ایک بہترین غلام سمجھ کے, نوکر سمجھ کے, بہترین دوست سمجھ کے, بہترین بیٹا سمجھ کے باپ سے باتیں کرنا. اور باتیں کرتے ہوئے ایک بات سب سے پہلے کرنا, مولا میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے ہو, ایک دفعہ آپ بھی کہہ دو نا تو ہمارا ہے. ملاقات کس لیے؟ برا ہدایت. اور ہدایت کشور بھائی وہ مانگتا ہے جو اپنے آپ کو کامل نہ سمجھتا ہو. جو اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہو اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی بہت کچھ رکھتا ہے اپنے پاس, کامل نہیں, کمزور. انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر. سب سے بڑا ضعیف بھی میں ہوں, ذلیل بھی میں ہوں, حقیر بھی میں ہوں. ڈاکٹر صاحب ویسے مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی, مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھواتے ہیں ہمارے بھائی, اور یہ سجدے میں, آخری سجدے میں, جب نماز کا آخری رکعت کا آخری سجدہ ہوتا ہے اس میں یہ پڑھتے ہیں نا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر. سجدے میں کہتے ہیں ہم ضعیف بھی ہیں, ذلیل بھی ہیں, حقیر بھی ہیں. بندوں کے سامنے معاملات بدل جاتے ہیں, ضعیف ہے تو ضعیف بن, حقیر ہے تو حقیر بن, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ذلیل ہے تو ذلیل. ادھر تو کہتے ہیں میں ذلیل ہوں, ادھر تو کہتے ہیں آل محمد میرے جیسے ہیں. نہیں جو سمجھ آئی؟ بسم اللہ بسم اللہ. او بابا نہیں, یہ ہماری عقلوں سے ماورا گھر ہے. ہماری سوچیں جہاں ختم ہو جائیں وہاں سے جناب سلمان کی فضیلت شروع. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مہربانی, جناب سلمان محمدی کی فضیلت کا آغاز ہوتا ہے. اور کون جانے جناب سلمان کو کہ بن مانگے آقا نے منا بنا دیا. کون جانے, یہ ہے معیار عشق. بڑا اچھا سوال کیا بھائی مبشر نے. کوئی اور سوال ہے تو بسم اللہ پوچھو بابا. شاہ صاحب, یہ جو مطلب ہم ذاکرین سے بھی سنتے ہیں کہ ایسے عمل کرو جو ظہور میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں, کیا ایسے عمل ہیں جس سے مولا کے ظہور میں آسانیاں پیدا ہوں گے, یا وہ وقت خود ہی آئے گا جس سے مولا ظہور کریں گے؟ آپ کا نام؟ سید مزمل عباس. سید صاحب, ایک جملہ ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. بسم اللہ بسم اللہ. بڑی گل ہے یار, جی ہے نا. ہائے ہائے, بندے کی موت سر پہ آئی کھڑی ہو. بسم اللہ. دعا کریں. مہربانی مہربانی. اگر ایک بندے کی موت دعا کے کیے جانے کے بعد ٹل سکتی ہے تو پھر اگر سب مل کے دعا کریں گے تو اللہ ہم پہ راضی ہو کے حجت کو بھیج نہیں دے گا. یار اس کو بند کرنا, یار چھوڑ نہ کرنا. کیا خدا حجت کو بھیج نہیں دے گا؟ ضرور بھیج دے گا. بلکہ یہاں مجھے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا سرکار کا ایک فرمان یاد آ گیا. کسی نے پوچھا سرکار آپ اکثر تذکرہ کرتے ہیں اپنے آخری بیٹے کا قائم آل محمد کا, اکثر تذکرہ فرماتے سرکار اس دور کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام بھی ہے؟ امام نے فرمایا ان کا امام مثل موسیٰ ان سے غائب ہوگا. اگر انہوں نے گریہ ازاری کر کے اپنی وفا کا یقین دلائے تو اللہ طویل غیبت ختم کر دے گا اور اس کی حکومت اتنی طویل کر دے گا کہ ہم کہتے ہیں ارزا کا توون و تمتعہ فیہا. شاباش شاباش شاباش. شاہ صاحب یقیناً ہمارے کردار کا بڑا اثر ہے. روایات میں بھائی کشور میں نے پڑھا ہے ہماری ایک خطا, ہماری ایک گناہ امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث بنتی ہے.
یار اس کو بند کر دو، شور کر رہا ہے، بند کر دو، کوئی بات نہیں بیٹا، بند کر دو اس کو، بند کر دو، بڑی قیمتی بات ہے اور میرے سید نے بڑا قیمتی، لنگر آ گیا، تبرک آ گیا، چلو ادھر سے بیٹا بند کر. ہمارا ایک گناہ، ہماری ایک خطا امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث بنتا ہے. اگر ہماری ایک گناہ، ہمارا ایک خطا امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث بنتا ہے تو ہماری ایک نیکی امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بھی بنتی ہے. ہر چیز اپنی ذات سے پہچانی جاتی ہے. ہماری ایک اچھی کاوش، اچھی سوچ، اچھا کام سرکار میں کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنتا ہے. ہمارے اوپر ہے کہ کیا میں اپنے امام کو اور زیادہ غیبت میں بٹھانا چاہتا ہوں یا میں جلدی چاہتا ہوں کہ وہ آ جائے. یہ میرے اپنے اوپر منحصر ہے. بس میں کوشش کروں گناہ اس لیے نہ چھوڑوں کہ محشر کے دن وہ پوچھے گا میں معافی مانگ لوں گا، بلکہ گناہ اس لیے چھوڑوں کہیں میں ہی وجہ نہ بن جاؤں سرکار کے ظہور کی تاخیر کا، کہیں میں نہ وجہ بن جاؤں. بس ذہن سوچ بدل لو تو خیر ہی خیر ہے. اور کوئی سوال بابا؟